بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام انابیہ ہے۔ میرا تعلق ایک شہر کے چھوٹے سے علاقے سے ہے۔ میرے ابا پاس ہی کسی گاؤں میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ میری اماں گھر میں رہ کر ہمارا خیال رکھتیں۔ ہم لوگ ایک بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ ان حالات میں بھی میرے اماں ابا نے ہماری تعلیم جاری رکھی تھی، ہمیں پڑھا رہے تھے۔ میرا داخلہ شہر کے ایک سرکاری کالج میں ہو گیا اور میں بہت خوش تھی اور خوب محنت اور دل لگا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میرے ابا ساتھ والے گاؤں میں کسی امیر چودھری کی زمینوں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میرے ابا کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی تو وہ کام پر نہ جا پا رہے تھے۔ بہت ایماندار تھے۔ میرا بھائی چھوٹا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا، بیٹا، تم چودھری صاحب کے گھر چلی جاؤ اور ان کو میری حالت کے بارے میں بتاؤ۔ یہ نہ ہو کہ وہ میری تنخواہ کاٹ لیں، تو پھر ہم کیسے گھر کا خرچہ پورا کریں گے؟ میں اگلی صبح کالج جانے سے پہلے چودھری صاحب کے گھر گئی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گھر نہیں بلکہ محل تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب کو بلا دیں؟ تو ان کے ملازم نے بولا، ابھی بھی وہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ اتنی دیر میں ان کے صاحبزادے تشریف لے آئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے انہیں بتایا، میرے ابا آپ کی زمینوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ بیمار ہیں جس کی وجہ سے آ نہیں پا رہے۔ انہوں نے یہ سن کر کہا، کوئی بات نہیں، اور مجھے کچھ امدادی پیسے علاج کروانے کے لیے بھی دے دیے اور کہا، اگر مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھ سے کہہ دینا۔ میں نے سوچا کہ یہ کتنے ہمدرد ہیں۔ خیر، جب میں گھر پہنچی کالج سے تو میں اسی گھر اور انہی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ کبھی مجھے مل سکتا ہے۔ لیکن ابا کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہو رہی تھی۔ ہم نے بہت علاج بھی کروایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئے اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو چودھری صاحب کے صاحبزادے بھی افسوس کرنے آئے۔ تمام معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا اور جاتے ہوئے کہنے لگے، آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہو وہ مجھ سے بلا تکلف کہہ دیجیے گا۔ اور اس طرح وہ مہینے کا خرچہ بھی بھجوا دیتے تھے وقت پر ہی، اور خود بھی اکثر چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں آپ کو شروع سے ہی بہت پسند کرتا تھا اور میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوئی۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے ہاں کر دی اور سادگی سے میں رخصت ہو کر ان کے گھر چلی گئی۔ ایک دن جس عیش اور گھر پر میں نے رش کیا تھا، آج وہ سب میرا ہو گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرے سسر روز رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ کسی کام سے جاتے ہوں گے، لیکن یہ تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک رات پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں ان کے پیچھے جاؤں گی، تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ بھیس بدل کر گاؤں میں بھیک مانگتے ہیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ ہی بہت عجیب تھا، اور وہ واپس آ کر پیسے ایک تجوری میں رکھتے تھے۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ ایک روز میں نے ان کے جانے سے پہلے ہی چابی چرا لی تھی، اور جب میں نے تجوری کھولی تو یہ دیکھا کہ وہ ایک خفیہ سرنگ کا راستہ تھا۔ وہاں بہت اندھیرا تھا۔ میں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ بہت سی سیڑھیاں اتر کے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ وہاں پر بہت سے بچے بے ہوش پڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے یہ معاملہ اپنے شوہر کو بتایا۔ ان کو بھی وہ جگہ اور بچے دکھائے۔ میرے سسر جب واپس آئے تو میں نے اور میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے ماجرا، تو انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ میرا شوہر اور سسر ہنسنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس سب میں میرا شوہر بھی ملوث تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا، لیکن رات کو میں ادھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی اور سیدھی پولیس کے پاس پہنچی اور سارا معاملہ بتا دیا۔ پولیس نے ساری جانچ پڑتال کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو کہ بچوں کو اغوا کر کے باہر کے ملک بھیجتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے بچوں کو اغوا کیا تھا۔ یہ بھیس بدل بدل کر مختلف گاؤں اور علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنے کام دکھا کر فرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ پورے گاؤں میں پولیس پھیل گئی تھی اور اب ان لوگوں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور وہاں جو بچے قید کیے ہوئے تھے ان کو بحفاظت ان کے گھر ان کے والدین کے پاس بھجوا دیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب ہے، لیکن یہ ایک خوفناک حقیقت تھی۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی دوبارہ شروع کر دی۔ میں دن بدن سب کچھ بھولتی جا رہی تھی اور
यही मेरे लिए बेहतर भी था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।